اور یہ سب یہ جو بات اور جس طریقہ سے اس نے اس کے ذہن کے اندر ایک چیز ہے، جس طریقے سے بچہ بتا رہا ہے، کیا ساری زندگی وہ ان فوجیوں کو بلا پائے گا؟ اور یہی وہ ہے. اور دیکھیں نا اس شہادت کے بعد اور وہ فوجی طرف بڑھ رہا ہے بچہ، جو ویڈیو ہم نے دیکھی اور آج اس کو یاد کر رہا ہے. دیکھیں آج انڈیا کے جو ٹی وی چینلز پہ بہت تکلیف دہ قسم کی گفتگو سنی ہے میں نے، اور تکلیف دہ گفتگو یہ سنی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ریٹنگ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بیسیکلی پلزر پرائز وہ ہوتا ہے جو کہ اس کو دیتے ہیں جو بہترین تصویر آتی ہے، جو بہترین ویڈیو، اس کے لیے آپ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ آپ اپالوجیز کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس نے کہا میں کیوں اپالوجی کروں گا، جو ان کا ڈاکٹر ہے خاص طور پر. مسئلہ ذرا یہ ہے کہ بھارت گزشتہ تقریباً 3-4 سال سے ان تمام تر انٹرنیشنل پرنسپلز ہیں نا انسانیت کے، وہ اس سے ختم ہو چکا ہے. آپ توقع نہ لگائیں. میں مزدار آپ کو بات بتاؤں، ایک ڈوگرز جموں کے علاقے میں گجروں کا ایک علاقہ تھا جہاں سے ایک بچی جو تھی وہ ریپ ہوئی تھی، گھر جو نکالے تھے اور ان کے اوپر مقدمہ چلا تھا. صحیح. یہ انسانی تاریخ کا، جدید تاریخ کا لرزا دینے والا واقعہ ہے. ان ریپسٹ کے حق میں دلی میں بی جے پی میں جلوس نکالا تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں. یہ انسانی تاریخ میں کوئی نہیں بولے گا یہاں پر ہینا جیلانی ہو یا آئی رحمان ہو، کوئی نہیں بولے گا. منہ بند کیے ہوئے ان لوگوں نے. کسی میں اس وقت سے لے کے اب تک کوئی سٹیٹمنٹ آئی، کوئی موم بتی لے کے گیا؟ اس لیے کہ ان کو صرف مسلمان کو گالی دینی آتی ہے. ان کا ہیومن رائٹس کا سارا چہرہ ہی مسلمان کے خلاف نکلنے والا چہرہ ہے. میں نے اس وقت کہا، میں نے بار بار ہم نے اس کو کہا، وہاں سے لے کے اس بچے تک آپ آ جائیں، آپ کو ہر مقام پر ایک گندا جمہوری معاشرہ ملے گا، گندا غلیظ جمہوری معاشرہ. پھر میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ٹرنی آف میجورٹی جو ہے، جمہوریت کی آمریت بدترین شکل میں بھارت کے اندر موجود ہے، جس کے اندر ایک آدمی تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی لے کے آتا ہے. آپ مجھے بتائیے اس جمہوریت کے بعد اس کا علاج کیا انڈیا کا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دوبارہ ووٹنگ کرائیں، چوتھی دفعہ ووٹنگ کرائیں، جیت کے آ جائے گا، -1 کریں، -3 کریں؟ نہیں. آپ جمہوریت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے دنیا کے اندر کہ جس کے اندر اگر اکثریت متصب ہو جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ اس کو بدل دیا جائے اور کسی آمریت سے بدلا جائے تاکہ اس کو ان کو ٹھیک کیا جائے. نسیم جاذری کا ایک بڑا خوبصورت فکرہ تھا، ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے. وہ کہتا تھا تاریخ جغرافیے کے ٹیڑے نقوش نوکے تلوار سے سیدھے کیے جاتے ہیں. صحیح بات. کوئی اور راستہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں دنیا کا کوئی نظام، میرا سوال اکثر دنیا میں کہاں ہے جمہوریت جو انسان نے خود نافذ کی؟ ہمیشہ کسی ڈکٹیٹر نے نافذ کی. پاکستان میں اگر یحییٰ خان الیکشن نہ کراتا کیا ذوالفقار علی بھٹو الیکشن کروا سکتا تھا؟ شیخ مجیب کو انہوں نے پھر مزید اگرتلہ میں بند کر دینا تھا، وہ کسی اور جنرل کو دے کے چلا جاتا. الیکشن جی پریشر کس کا تھا؟ ایک اور طاقت کا پریشر تھا کہ تم الیکشن کراؤ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اس کا الیکشن بلڈ اپ. ایک افغانستان میں اگر امریکہ نہ آتا تو الیکشن ہو سکتے تھے. صدام حسین کو اگر امریکہ نہ اتارتا الیکشن ہو سکتے تھے. آج ایران کے اندر جس طرح کے الیکشنز ہیں، امریکہ آئے گا تو وہاں بدلے گا، ورنہ کچھ نہیں. سعودی عرب میں الیکشن کرا کے دکھاؤ مجھے. اتنے عرصے سے آپ جمہوریت کی نعرے لگاتے ہو، دنیا جان کرا کے دکھاؤ مجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سسٹم، لوگ کہتے ہیں کیسے خلافت بھی اگر آئے گی تو تھرو ڈکٹیٹرشپ آئے گی، جس طرح جمہوریت ڈکٹیٹرشپ کی شروعات تھی. اور جب تک آپ گندا خون صاف نہیں کرتے، اسلام بنیادی طور پر کہتا ہے کہ بنیادی طور پر آپ غلبے کے قائل ہیں. غلبہ کیا ہوتا ہے؟ 500 لوگوں کا گاؤں ہوتا ہے، 5 بدماشوں کا غلبہ ہوتا ہے، 5 ہیروئن بیچنے والوں کا غلبہ ہوتا ہے، 5 ڈاکو اور چوروں کا غلبہ ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے ان کو اتارو اور پھر انسانوں سے رائے لو، اور ان انسانوں سے لو جو باقی صاحب رائے. بہرحال بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. آج ایک اور بات پہ ڈسکس کرنی تھی، ہم سے رہ گئی. اس دن ہم نے ایک اسکول کے بارے میں ڈسکشن کی تھی. اب تو نام آگے ایل جی ایس اسکول ہے جی، ایل جی ایس اسکول ہے اور ایم ایم عالم روڈ کا اسکول ہے. نوٹس بھی لیا، وزیر اعلیٰ نے بھی لیا. لیکن آج سنے وزیر صاحب نے فکرہ بولا ہے اے بی پی ٹی آئی کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ 3-4 اور اسکولوں سے بھی ہمیں شکایات آئی ہیں اور اس میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کرمنل کارروائی کے لیے کہ وہ طلبہ اور والدین ان کے آئیں ہم سے رابطہ کریں. آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو جب مدرسے سے بچہ پکڑا جاتا ہے تو والدین کا انتظار ہوتا ہے؟ یہ صبح سے لے کے شام تک جب وہ چلتے ہیں،
وہ جس لڑکی کو کوڑے پڑے تھے سوات میں، جس میں آپ نے پورا سوات تیس نیس کر دیا، اس وقت والدین کا انکوائر کیا تھا اس عورت کا، ویڈیو بھی غلط، لوگ بھی غلط، آپ نے پورا سوات تیس نیس کر دیا، اس وقت انتظار کیا تھا آپ نے؟ ایسے ایسے چہرے غصے سے لال ہو رہے ہوتے تھے، اور آپ اندازہ کریں کہ سپریم کورٹ نے اس ویڈیو کو جعلی قرار دیا، لیکن اس خاتون کو کسی نے نہیں کہا جو ویڈیو لے کے آئی تھی۔ آج بھی ایک چیف جسٹس کی بہن، ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو؟ لیکن بنیادی طور پر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ ابھی تک، اس لیے کہ تمہارا سارا سیکولر ایجوکیشن سسٹم بے نقاب ہوا ہے، تمہارا سارا کوئی، اور آپ اندازہ کریں کہ یہ اتنے بددیانت ہیں کہ اسکول ہے فار دا گرلز، اور اس میں ٹیچر میل رکھتے ہو تم لوگ، یعنی تم نے والدین کو دھوکہ دیا ہوا ہے کہ وہ اس اعتماد پر بچے تمہاری بچیاں اپنے گھر اسکول میں بھیجتے ہیں کہ یہ تو بچوں کا اسکول ہے، اور تم ٹیچر مت رکھتے ہو۔ اور پھر تم نے اپنے جب رپورٹس آ گئی ہیں اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو پتہ چل گیا، تو اسکول کی ایڈمنسٹریشن کیوں نہیں گئی؟ یہ کھل گیا ہے ڈھکن، یہ غلاظت کار گندگی کا۔ ہم نے ایک پروگرام، آپ سے پہلے پچھلے سال کی بات ہے، اسلام آباد کی ایک لڑکی عورت کا فون کیا، جہاں پہ لیا تھا، اس نے کمپین چلائی تھی، اس نے کہا تھا ایک اور بڑا گند ہو رہا ہے ان اسکولوں میں، کہ یہ ایک کرتے یہ ہیں کہ 3-4 اسکول مل کے ایک ہال کرائے پہ لیتے ہیں، کس لیے کہ یہ سوشل فنکشن ہو رہا ہے ہمارا، اس میں کوئی ٹیچر نہیں جاتا، کوئی شیپروننگ نہیں ہوتی، بچیاں رات کو جاتی ہیں، اور اس کے باہر وسینٹی میں آئس اور چرس بک رہی ہوتی۔ یہ رپورٹ بھی ہوئی تھی بات، ہمارے میرے پروگرام میں وہ خاتون آئی ہیں، اور باقاعدہ کوئی نہیں، لیکن مدرسے میں بات ہو جائے قسم، اب بھی تک اس مولوی کا چہرہ دکھا اس کا، میں نہیں چاہتا کہ چہرہ دکھاؤ، لیکن اس شخص کا تو چہرہ دکھاؤ، ان 3 ٹیچروں کا، کہ جنہوں نے یہ گند اور غلاظت کی ہے۔ کافی آ گیا، کافی جو میڈیا نے اس کو شور بھی مچایا، سوشل میڈیا نے بھی مچایا، اور خیر کارروائی بھی ہو رہی ہے ان کے خلاف۔ نہیں کارروائی، لیکن حل کیا ہے؟ مثلا یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، جو اللہ کے رسول نے، حل وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور بڑا صاف بتایا کہ بنیادی طور پر میکسیمم اختلاط سے بچو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آکسفورڈ کے اندر کچھ سال ہوئے انہوں نے الاؤ کیا ہے عورتوں اور مردوں کو ایجوکیشن، گرلز کالج علیحدہ۔ آکسفورڈ میں ایک پل ہے جس کے نیچے میں نے بھی وہ تصویر کھنچوائی تھی جب میں وہاں گیا تھا، اس پل میں، وہ پل بعد میں بنا ہے، وہ بنا تو ایک طرف گرلز کالج ہوتا تھا اور دوسری طرف بوائز کالج ہوتا تھا۔ یہ جتنے مشنری اسکول کھلے ہیں پاکستان میں، ان میں کہیں کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی تھی۔ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری، تم سے تو وہ عیسائی اچھے تھے یار، خدا کی قسم، مشنری۔ کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری علیحدہ ہوتا تھا اور گرامر اسکول علیحدہ ہوتا تھا۔ انگریز نے 150 سال 200 سال تک کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، تم کو آگ لگی ہوئی ہے، اور حالت کیا ہے؟ جو فکرے، جو ڈراموں میں جو تم دکھاتے ہو، کیوں؟ اور کہتے ہیں ہم لوگوں کو، ہم جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہارے منہ پہ ارطغرل نے تھپڑ مارا ہے تمہارے منہ پہ۔ لوگ کہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تمہارا یہ کت خانہ نہیں دیکھنا چاہتے جو تم دکھا رہے ہو گزشتہ 20 سال سے، مشرف کی ناجائز اولادیں جتنی بھی ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی۔ اچھا کت خانہ تھا، لوگوں نے ایک دم وہ کام کیا، لوگوں نے کہا نہیں دیکھتے یہ تمہاری اس قسم کی باتیں کہ اس کی بیوی اس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی بہن اس کے ساتھ جا رہی ہے، اس کی بیٹی اس کے ساتھ جا رہی ہے، ہم نہیں دیکھتے، ہم شریف لوگ ہیں، اور پاکستان میں 22 کروڑ کی اکثریت شرفاء کی ہے، صحیح بات، اکثریت عزت دار لوگوں کی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بدترین فضول ترین معاشرہ بھی اگر ہو جائے پاکستان کا، اس کے باوجود بھی آج بھی ماڈرن ترین باپ بھی اپنی بیٹی کی تصویر اس طرح مارکیٹ میں نہیں لانے دے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ یہ تو یہ بھی توجیہ بڑی پیش کرتے ہیں جی، وہی ہم دکھائیں گے، ہمارے رضوان نہیں، صاحب بھی اس ایسے نے ہی لڑکیوں نے یہی کہا، کہ جناب، لڑکیوں نے یہی کہا کہ جب ہم اس خاتون کے پاس گئے ہیں، اس کی بیوی جو ایکٹر کی، تو اس نے کہا تم کپڑے چھوٹے پہن کے آتی ہو اس لیے۔ جب ہم کہتے تھے کہ تم پرووکٹیو لباس پہن کے آتی ہو تو اس سے یہ قصور والا واقعہ ہوتا ہے، تو اس وقت اوریہ مقبول جان مساجنسٹ ہو گیا تھا، اس وقت کہا تھا یہ بکواس کرتا ہے،
یہ تو سارے سارا الزام ہی عورتوں پہ ڈالتا ہے. حالانکہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جتنا دنیا میں ریپ ہوا ہے اس ریپ کے اندر نفسیاتی مرض اپنی جگہ موجود ہوتا ہے, لیکن اس کا ایک سٹیمولائی ہوتا ہے, مہیج ہوتا ہے, انگیخت کرنے والی چیز ہوتی ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی عورت کم ترین لباس کے اندر, چھوٹے لباس کے اندر باہر آ جائے اور وہ اس کو ایک قسم کی اس کی پاگل پن کو اور آگ لگائے, اس کو اور ماچس دکھائے, اور اس سے وہ بیچارے ریپ کرتے رہے. اور اتنی موٹی موٹی کتابیں ہیں یورپ کے معاشرے میں جو ریپسٹ کی ہیں, سیریل کلر جن کو کہتے ہیں, اتنی موٹی 15 نہیں, ایکچوئل 15-20 ہزار. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پورے مسلم معاشرے میں برنائی سے لے کے مراکش تک آپ جو 4 یا 5 سیریل کلر ملیں گے, انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. یہ قصور والا ہے, یہ جاوید ہے, یہ فلاں ہے. سعودی عرب میں بھی آپ کو ایک کا شاید مل جائے, ایران میں. پورے معاشرے کے اندر پورے 200 سال کے اندر آپ کو مسلمان معاشرے میں 2 یا 3 لوگ مل جائیں گے. پورا مسلمان معاشرہ اتنا کمال کا ہے, اٹ از بائی ورچو ٹیٹوٹلر ہے, شراب نہیں پیتا. آپ کو یہاں پر چند ایک ایسے لوگ ملیں گے جو نشے میں غرق والے معاشرے ہوں گے, جبکہ پورے کا پورا ویسٹ جو ہے وہ الکوہولزم ایز اے مرض کا شکار ہے. ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم کو تباہ کرنے والے کمال کے لوگ ہیں. اور مراد راز صاحب یہ انتظار نہ کریں, اس طوفان کو روکیں, ورنہ ہوائے دشت سے بچتا تو کوئی گھر بھی نہیں. چلیں جی ناظرین, یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے ڈیل آف دی سینچری.